السلام علیکم. خالد محمود اسلاموکریسی اور خلافت کے پلیٹ فارم سے. اس چینل کا بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اس چینل کے ذریعے ہم ایک امت واحدہ کا ایک جو مسلمان ہیں نا، سارے جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں اور مسلمان ہیں، پاکستان ہیں، تو اس میں ہم لوگ ایک امت بن سکے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کنتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے. تو یہ انشاءاللہ یہ اگر جب موقع ملا تو اس آیت کو میں ایکسپلین بھی کروں گا. تو آج کی بات کرتے ہیں. آج تاریخ ہے 10 سپتمبر 2025. تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے جو 9 ستمبر 2025 کو ایک حملہ کیا قطر پہ، تو یہ کیا پیغام ہم بحیثیت مسلمان ہمیں یہ کیا پیغام مل رہا ہے یہ یہود و نصارہ سے؟ وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یہود اور مشرک اور یہ تم ان کو اپنا دوست نہ مانو. یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل یا تمہیں کوئی بھلائی پہنچے. ٹھیک ہے، ہاں یہ اس میں رہتے ہیں کہ یہ اس تگدو میں جستجو میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں مشکل ہو، کہیں نہ کہیں ان کا ڈیمیج ہو. ٹھیک ہے، اور کہیں نہ کہیں ان میں فرقہ واریت ہو. اچھا، تو اس میں ہمیں انڈیکیشن سامنے مل رہی ہے کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. ایک حق اور ایک باطل. ایک طرف حق سے مراد اسلام، باطل سے مراد سارا نظام کفار، مغربی تہذیب، آپ کی جمہوریہ جہاں جہاں پہ یہ ویسٹ ہے، یورپ ہے، آپ کا ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے، ہندو. تو یہ ابھی ان کا ایک ٹکراؤ ہونے والا ہے، ایک بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے. تو اس میں ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہم لوگ فرقہ واریت کو بلائیں، تعصب کو ختم کریں، اسلام کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی جو بھی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کریں. آپس کے اندر جو بغض ہے، جو حسد ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہے، چاہے وہ مقتدر حلقوں اور عوام کے درمیان ایک ٹسل چل رہی ہے آج، چاہے وہ مختلف سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتوں میں ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہوگا. اور خاص طور پہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ جو آزاد ہوا ہے، ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. نہیں تو آہستہ آہستہ یہ ایک ایک کر کے، جس طرح آپ ہسٹری میں دیکھ لیں، لیبیا، تیونس، عراق، شام، الجزائر، ان کا کیا حال ہوا ہے. تو ابھی باری آنے والی عرب کی. اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق دے. تو یہ آج یہ اس طرف جا رہا ہے، دنیا اس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کا لاکھ فضل ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو پاکستان کلمے کی بنیاد پہ آزاد ہوا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک شاندار فوج دی ہے. ہر بڑے ادارے میں کہیں نہ کہیں ایسی پالیسیز ہوتی ہیں جو یا تو عوام کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یا عوام کا اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، یا ان کے کوئی اسٹریٹجک گولز ہوتے ہیں جن کو عوام نہیں سمجھ رہی ہوتی ہے. اینی ہاؤ، ہمیں اپنے تمام تر اختلافات کو بھلانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے احسان کا کیوں کہا؟ احسان کون کرتا ہے؟ طاقتور احسان کرتا ہے کمزور پہ، پیسے والا احسان کرتا ہے غریب پہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں احسان والا معاملہ کرنا چاہیے، اور آپس میں تمام مذہبی، لسانیت، سیاسی، جو بھی ہمیں فرقہ واریت، ان اختلافات کو بھلا کے ہمیں ایک نقطے پہ آنا چاہیے، ایک قرآن پہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری اگر جہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں بھی میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، تو ان سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میسیج کو آگے پہنچائیں. کیوں؟ پاکستان ایک بے مثال کردار ادا کر سکتا ہے امت واحدہ کا. وہ ایسے کہ ایک تو جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تو ابھی تک پاکستان اس ذہنی صورتحال میں ہے کہ جس میں اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور بڑی سخت ٹریننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف پاک فوج، ایک طرف عوام جو مایوسی کا شکار، مایوس تو اپنا کہیں، اپنے گناہوں کے اعمال ہیں ان کے. ٹھیک ہے، ایک طرف عوام کا حال دیکھ لیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو ہمیں من کے جو سیلاب کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، جو ہمارے اوپر حکمران مسلط ہیں، ان کی صورت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کیا بلکہ زیادہ تر عوام خود ایک طرح کا گناہ گار ہے، ایک طرح کا اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہوا ہے.
کیونکہ اکثر لوگ پاکستان کے عوام دیکھا جائے تو نماز نہیں پڑھتی، ملاوٹ یہ کرتی ہے، ہر بات جھوٹ سے یہ شروع کرتی ہے، نیت ان کی اکثر خراب رہتی ہے، علم سے یہ دور ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ علماء کو کردار دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ سب نا ایک طرح کا ایک گر چکے ہیں نا. تو ہمیں قرآن، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی باہر نکال سکتی ہے. اچھا، اس کے بعد اگر جہاں بھی خاص طور پہ عرب میں مسلمان ہیں جو اردو سپیکنگ ہے، ویسٹ میں ہیں، جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں، تو یہ اپنا کردار نبھا سکتے ہیں. کیسے کہ ان سب کو چاہیے کہ لوگوں کو اگر یہ سب سے بڑی نیکی اپنے ساتھ اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ، ہم سے اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ یہ جو کر سکتے ہیں نا، یہ کھانے پینے کی امداد کے علاوہ یہ لوگوں کو قرآن کی طرف لا سکتے ہیں. یہ لوگوں کو قرآن کی اہمیت کا بتا سکتے ہیں کہ قرآن آج کے دور میں کیوں لازمی ہو چکا ہے. لازمی تو یہ پہلے بھی تھا، آج ان کو پتہ چلے گا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات، آنے والے حالات، گزری ہوئی قوموں کے حالات، کن کن قوموں پہ عذاب آیا، کن کن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا مزہ چکھایا، ان کے کیا گناہ تھے، ان کی کیا ایسی عادتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی، ان کو دور کرنے کی، اپنی طرف پلٹانے کی، اپنے امین کے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی. اور جنہوں نے رجوع نہیں کیا، جن قوموں نے، ان کا حالات بھی قرآن میں ہے. تو لہٰذا قرآن کو ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ علماء حضرات، وہ جو مسجد کے امام ہیں، وہ جو جن کو امامت کی ذمہ داری دی گئی ہے، چاہے گلی محلے کی مسجدیں ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو آج کے حالات کے مطابق، چاہے وہ سیاسی حالات ہیں، چاہے وہ معاشی حالات ہیں، چاہے وہ قومی حالات ہیں، ان کو بتائیں، تاکہ ایک تو علماء یہ بہتر کردار ادا کر سکتے. کیونکہ علماء کے پاس مسجد میں ایک ڈاکٹر سے لے کے، غریب سے لے کے، ایک شراب نوشی سے لے کے، گناہگار سے لے کے، ایک متقی سے لے کے، ایک کاروباری تاجر، دنیا کا نامور پیسے والا، ایک غریب، ایک عام مزدور، ایک دکاندار، ایک علم والا، ایک مریض، ایک صحت مند، ہر شخص مسجد میں آتا ہے تاکہ وہ کچھ نہ کوئی ہدایت لے سکے، کچھ نہ کچھ اپنا تزکیہ کر سکے، علم حاصل کر سکے. تو لہٰذا علماء کا کردار بڑھ جاتا ہے اس صورت میں. اور اس کے علاوہ میری تمام تر خاص طور پر مقتدر حلقوں سے، پاک فوج سے ایک گزارش ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، ان کو عہدہ اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ احسان والا معاملہ کریں، ٹھیک ہے. وہ سمجھیں ایک دوسرے کو، جو پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، جن کی ایک سیاسی کشمکش چل رہی ہے، جو سیاسی طور پہ جن کو وہ مخالف سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مخالف نہیں ہیں. میں خود عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، میں خود عمران خان کے لیے دعا گو ہوں. کیوں؟ عمران خان حق پہ کھڑا ہے، وہ ایک ظالم نہیں ہے، وہ ایک امن پسند انسان ہے. اس نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس کے ساتھ ہوں. کیوں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے. اس نے عوام کو کیا دیا؟ ایک شعور تو دیا نا. شعور کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھیں تو قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا، آپ غلامی سے نکلو. آپ آنا ہے غلامی میں، آنا تو اللہ کی غلامی میں آنا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ مقتدر حلقوں کو چاہیے، پاک فوج کو چاہیے کہ وہ ایک دانش مندی کا، ایک ایسی سینس کے ساتھ وہ فیصلہ کرے جس میں ان کے حق میں، عوام کے حق میں، اور ریاست پاکستان کے حق میں بہتری ہو، ٹھیک ہے. اور میری یہ گزارش ہے یا ایک میسیج ہے تمام تر علماء، تمام تر سیاستدان اور تمام تر حکمران، وہ کوشش کریں کہ پاکستان کو اپنا بڑا بھائی تسلیم کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک طاقتور ایک ویژن دیا ہے، ایک ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے. عرب حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، وسائل سے نوازا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کو ایک ویژن، ایک اچھی عوام دی ہے کہ جو چاہتی ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہو، اور وہ اسلام، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کے جو فائدے ہیں، اس کا جو کردار ہے، وہ ساری دنیا دیکھے. تو یہ آپ سب کا میسیج ہے اس موقع پہ کہ میری اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے، مجھے دیکھیں، ایک انسان کو ایک لالچ، انسان کو ایک طمع اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. دنیا اور جو میرے نصیب میں ہوا، میرے حق میں وہ مجھے ملے گا. پر میری اس ویڈیو کو آگے پھیلانے میں آپ کا کردار ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. کیوں کہ ہم نے ابھی ایک اتفاق میں آنا ہے، ہم نے ایک امت واحدہ کا تصور دینا ہے. انشاءاللہ
امید ہے میری اس ویڈیو کو آپ آگے پہنچائیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اپنا ایک کردار ادا کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.